آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ آیت کریمہ سورۃ حدید کی آیت کریمہ، سورۃ توبہ کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں، اے محبوب آپ فرما دیں ان کو، قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ ماں باپ، اب یہ آپ نے گنتے جانا ہے، بات کچھ یاد کر لیں گے نا، اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں اگر تمہارے ماں باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی، کتنی چیزیں ہو گئی؟ رشتہ دار ہو گئے تین، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، چار ہو گئے۔ پانچواں وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا خاندان، یہ 5 چیزیں ہوگی۔ اچھا مجھے بتاؤ یہ 5 چیزیں کون ہیں؟ رشتہ دار۔ کوئی رشتہ دار رہ گیا اس میں سے کوئی ہو؟ خاندان میں آ جاتے ہیں نا سارے، ماں باپ سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد بیٹے آتے ہیں، اس کے بعد بھائی آتے ہیں، اس کے بعد بیویاں آتی ہیں، اور آخر میں خاندان آتا ہے۔ اور خاندان میں چاچا ماما تایا پھوپھا خالو سارے آ جاتے ہیں، ہیں جی۔ اب یہ 5 رشتہ دار ہیں، یہ میں اپنی بات نہیں، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے۔ ذرا غور کریں اللہ کے بندو، جس محبوب پر اللہ پاک نے 30 پارے نازل فرمائے، کبھی غور تو کیا کریں کہ اس رب نے محبوب پر جو 30 پارے نازل فرمائے اس کے اندر اللہ پاک ہم سے کلام کیا فرما رہا ہے، ہم سے بیان کیا فرما رہا ہے، اللہ پاک نے ہمارے سے گفتگو کیا کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ 5 چیزیں آگے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور فرمایا وہ مال جس کو تم کماتے ہو۔ 6 چیزیں ہوگی، وہ مال جس کو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت، وہ کام جس کے نقصان کا تمہیں خوف ہے۔ 7 چیزیں ہوگی، 8ویں چیز وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو تمہیں پیارے ہیں، اور وہ گھر جو تمہیں پیارے ہیں۔ یہ 8 چیزیں اللہ پاک نے بیان کی، ساری 8 چیزوں سے آج ہم لڑ رہے ہیں، جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اے 8 چیزیں نہ ہوں ہم بھی ادھر نہیں ہوں۔ جب تک ہمارے یہ 5 رشتہ دار نہ ہوں، ہمارے پاس مال نہ ہو، کاروبار نہ ہو، گھر نہ ہو، ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے، بھوکے مر جائیں گے۔ یہ 5 چیزیں اس رب کائنات نے فرمائی کہ اگر یہ 8 چیزیں، 5 رشتہ دار، 8 چیزیں، تمہارا مال، تمہارا کاروبار، تمہاری دکان، تمہاری تجارت، تمہارے سامان، اور تیسرے 8ویں نمبر پر فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے گھر جس کو تم پسند کرتے ہو کہ میرے گھر کے اندر کوئی غیر بندہ گزر کرنا آئے، داخل نہ ہو، وہ گھر جس کے لیے محنت کرتے ہیں، کمیٹیاں ڈالتے ہیں، طرح طرح کی کوشش کر کے کاروبار کو بڑھا کر جس مکان کو ہم اوپر کرتے ہیں، جس مکان کو ہم تعمیر کرتے ہیں، وہ مکان ہمیں پیارا ہوتا ہے، ہم اپنے گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ 8 چیزیں احب الیکم، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں سب سے پیاری لگتی ہیں، سب سے کیا لگتی ہیں؟ پیاری۔ اچھا کس سے پیاری لگتی ہیں؟ من اللہ، اللہ سے۔ یہ 8 چیزیں قرآن فرما رہا ہے، قرآن کی بات جھوٹی نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، قرآن فرما رہا ہے یہ 8 چیزیں اگر تمہیں اللہ سے، وَرَسُولِهِ اور اللہ کے رسول سے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِهِ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں پیاری
پیاری ہیں نا اللہ، یہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا فتربصوا، انتظار کرو. یہ 8 چیزیں اگر تمہیں 3 چیزوں سے پیاری ہیں، اللہ کی ذات سے، نبی پاک سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، یہ 8 چیزیں اگر تمہیں پیاری لگتی ہیں، اللہ پاک ہم سے کلام فرما رہا ہے اے میرے بندو فتربصوا، پھر انتظار کرو. کس چیز کا انتظار کرو؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے کر آئے. یہاں تک کہ تفسیر کیا خازن کے اندر ہے کہ یہاں تک کہ اللہ پاک اپنا عذاب لے کر آئے گا. اور جب اللہ پاک اپنا عذاب لے کر آئے گا نا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر اللہ نافرمان قوم کو ہدایت بھی نہیں دے گا، غرق کر دے گا. کبھی یار سوچا ہے، کبھی فکر کی ہے، کبھی اپنے اس دماغ پر ذرا سا توجہ اور غور کی ہے؟ نہیں کی کہ ہمارے گھر میں پریشانی کیوں آ رہی ہے، ہمارے ملک میں پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، سیلاب زلزلے یہ کیوں آ رہے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، بیماریاں کیوں آ گئی ہیں؟ اللہ کا حکم آیا ہوا ہے، اللہ کا حکم آیا ہوا ہے، اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، طرح طرح کی آزمائشیں کیوں ہیں؟ آپ مجھے بتاؤ، اپنے اس دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا غور کرو. یہ جو 8 چیزیں ہیں، ماں باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، کنبہ، تمہارا خاندان، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارا گھر، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارا ہوگا نا، اللہ پاک تمہیں عذاب دے گا. یا میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک قرآن کی آیت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، ذرا ہم غور تو کریں کہ اب آج یہ ساری چیزیں میں پیاری ہیں. کیسے پیاری ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. جب کسی کو کہا جائے آ بھائی دین کی طرف آ، یہ کام کر، سنت سجا، داڑھی سجا، یہ کام کر، وہ کہے گا مولوی صاحب میری امی نہیں مانتی، میرا والد صاحب آدھا نہیں لکھ رہے، حدیث چھوٹے ہیں، تیری عمر نہیں. اچھا او بچہ کہنے کی گال مانے نہیں، ماں باپ نہیں. اچھا ہم بھی مانتے آئے ہیں، یہ بھی ہم بھی کر رہے ہیں. ابھی دیکھو ماں کہتی ہے بیٹا جا بازار سے دہی لے کے آ، دودھ لے کے آ، فلاں لے کے آ، سامان لے کے آ، لے کے آتے نہیں آتے. اچھا وہ بچہ جاتا ہے 2 گھنٹے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹہ لا کے آتا ہے، واپس آتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، ماں باپ کا حکم مان کے بازار میں گھوم رہا ہے. کتنا دیر؟ آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، 50 منٹ، 70 منٹ ادھر ہی گھوم رہا ہے. کس کے لیے؟ ماں باپ کا حکم ماننے کے لیے، کیونکہ اس کو ماں پیاری ہے، اس کو باپ پیارا ہے. آج یہی ہے کہ ماں باپ ہمیں بہت پیارے ہو گئے. ابھی اللہ کے بندو، تمہیں ماں نے حکم دیا دہی لے کے آ، اور ادھر اللہ کے گھر میں اذان ہو رہی ہے، تو دہی لینے تو چلا جاتا ہے، رب کے گھر میں اذان ہو کر